لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو DGI تعینات کر دیا گیا. 30 ستمبر کو نئی ذمہ داری سنبھالیں گے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے. اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک چیف انسٹرکٹر NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی رہ چکے. وہ فورٹ لیون ورتھ اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں. تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر PTI امیدواروں کو نوٹیفائی کرے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم. الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرانی کا اظہار. کہا الیکشن کمیشن بنیادی فریق سے مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا. انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے آئینی اور قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا. آئین و قانون کسی شہری کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکتا. اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہوئے؟ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں. 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے. الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا. سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں. مخصوص نشستیں نہ دینا اضافی سزا ہے. 13 میں سے 11 ججز کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آروس اور الیکشن کمیشن نے غیر قانونی اقدامات کیے. PTI کی فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی. 14 ستمبر کی وضاحت کو اس فیصلے کا حصہ سمجھا جائے. وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی، اس لیے فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری نہیں تھا. سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا 2 ججوں کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل منصب کے منافی قرار دے دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا اکثریتی فیصلے پر جس انداز میں اختلاف کیا گیا وہ مناسب نہیں. وجوہات بھی بتائیں کہ دوسرے ججوں کی رائے میں کیا غلط ہے. دونوں ججوں نے الیکشن کمیشن کو کہا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کی تعمیل نہ کریں. 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی. ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے. ایسی رائے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طریقے سے 2 ججوں نے اپنے فیصلے میں لکھا وہ انہیں زیب نہیں دیتا. دونوں ججوں کا یہ عمل عدالتی کارروائی اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں یا نہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلے کا امکان. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس. الیکشن کمیشن کے اراکین، حکام اور قانونی ٹیم کی شرکت. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق غور. گزشتہ اجلاسوں میں الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا. قوانین کے مطابق جو پارلیمانی حیثیت نہیں رکھتے مخصوص نشستیں انہیں نہیں ملتی. پہلے ایک حلف نامہ دیا ہوا ہے پھر ایک نیا حلف نامہ آئے گا، یہ مناسب نہیں. الیکشن کمیشن کو درخواست کی کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی ماورائے قانون کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. حکومت، اپوزیشن اور مولانا فضل الرحمان سے درخواست ہے سیاسی خول سے باہر نکلیں. جو غلط ہو گیا ہے اسے درست کریں. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. آرٹیکل 63A سے متعلق نظرثانی اپیلیں اور مبینہ آڈیو لیکس کیس ایجنڈے میں شامل. آرٹیکل 63A کی تشریح کا اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا. فیصلے میں کہا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا. آڈیو لیکس کے خلاف سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے حکم امتناع دیا تھا. صدارتی آرڈیننس کے بعد جسٹس منیب کی جگہ جسٹس امین الدین خان 3 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں. حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے ترامیم لا رہی ہے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر فورم پر احتجاج کریں گے، عدالت بھی جائیں گے. ان کا آئینی تجربہ ناکام ہو گیا.
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ ایسے شرائط رکھتے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. یہ کوئی فلم یا شو نہیں کہ 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے. سختیاں ختم ہوں گی تو معاملات آگے بڑھیں گے. فواد چودھری کا کہنا ہے حکومت آئینی ترمیم سے ملک کو کوریا یا برما بنانے جا رہی ہے. آئین میں ترمیم کی خوفناک کوشش ہو رہی ہے. وکلا اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی. دونوں کو متحد ہونا ہوگا. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایف آئی اے کا سپلیمنٹری چلان سامنے آ گیا. اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں 24 گواہوں کی لسٹ بھی چلان کے ساتھ منسلک. ایف آئی اے چلان کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں. دونوں مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے، غیر قانونی ذرائع اور کرپشن سے مالی فوائد حاصل کیے، پوزیشن کا غلط استعمال کر کے کم قیمت پر بلغاری سیٹ حاصل کیا. عدالت گواہوں کو طلب کر کے ٹرائل آگے بڑھائے. ازما بخاری کی ایڈٹ شدہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس. وزیر اطلاعات پنجاب کی پلک جاوید کے خلاف کارروائی کی درخواست. ڈی جی ایف آئی اے کی عدم حاضری پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. چیف جسٹس نے کہا اگر وہ چین گئے ہیں تو سفری ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا. عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے دعوت نامہ لے آئے. ایف آئی اے افسران کو فیلڈ میں جا کر کام کرنے کی عادت نہیں. ڈی جی ایف آئی اے پیش ہوگا تو کیس اور سفر سے متعلق پوچھیں گے. ازما بخاری کہتی ہیں میرے کیس سے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل پکڑا جائے گا. ان کے سوشل میڈیا سرگنا کو قانون کے شکنجے میں آنا ہوگا. علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے بھیج دیا ہے. پہلے شٹر ڈاؤن کیا، اب پہیا جام ہڑتال کریں گے. حکومت سے معاہدے کے تحت 45 دن کی مدت آج مکمل ہو گئی. کل آئندہ کی لاہ عمل کا اعلان کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاج میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال، لانگ مارچ، بلوں کی عدم ادائیگی شامل ہے. تمام آپشنز کا جائزہ لے کر کوئی لاہ عمل اپنایا جائے گا. سندھ ڈیپٹی کمشنرز کے رحم و کرم پر چل رہا ہے. ڈیپٹی کمشنرز اگر کام نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، ایک اچھا کام تو کریں. جسٹس صلاح الدین پنور کی پبلک لائبریری اور سکولز کی خستہ حالی سے متعلق کیس میں ریمارکس. سندھ ہائی کورٹ نے کہا اسکول کی چھت گرنے پر مقدمہ کانٹریکٹر اور انجینئر پر ہوتا تھا. اب متعلقہ ڈیپٹی کمشنر کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا جائے گا. صرف کنڈیارو نہیں، صوبے کی سینکڑوں لائبریریز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں. تاریخ گواہ ہے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا. چینی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، سالگرہ کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا. کہا دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا. چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے. دورہ امریکہ میں ترکی، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول. وزیر اعظم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ آمد پر کشمیریوں اور سکھوں کا احتجاج. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے. فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. جنرل اسمبلی اجلاس میں پیکٹ فار دی فیوچر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا. کہا عالمی امن کا معاملہ چند ممالک کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں. موجودہ نظام غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے. معلم جبہ دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی نے درج کر لیا. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی. پولیس موبائل کے قریب دھماکے میں اہلکار برہان علی شہید، 4 زخمی ہوئے تھے. بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا.
سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل پولیس وین زد میں آئی. سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. ARY نیوز کے پروگرام سریام میں لیسکو افسر کی کرپشن کے خلاف سٹنگ آپریشن. لیسکو چیف نے لیسکو افسر کی جانب سے رشوت لینے کا نوٹس لے لیا. انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ شبیر اور ہیڈ ڈرافٹ مین محمد شفیق معطل. معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل. ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. جیکب آباد کی عدالت میں پولیو ورکر زیادتی کیس کی سماعت. متاثرہ پولیو ورکر کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا. متاثرہ خاتون نے کہا 62 لوگ DNA کے نمونے تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے DHO کو ہٹانے کا اعلان کیا لیکن DHO چارج نہیں چھوڑ رہا ہے. عدالت نے SSP, DHO اور سول سرجن سول اسپتال کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 28 ستمبر تک ملتوی. سیکریٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ای گورننس سسٹم سے متعلق اجلاس میں ہدایت. کہا ای گورننس کے ذریعے پیپر لیس سسٹم بنایا جائے. تمام محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ای سسٹم شروع کریں. محکموں کو چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ اور آپس میں منسلک کیا جائے. اور چیمپئنز ون ڈے میں پلے آف لائن اپ مکمل. مارکوس, پینتھرز, اسٹالینز اور لائنز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. گزشتہ روز آخری راؤنڈ میچ میں ڈولفنز اور لائنز کو 16 رن سے شکست دی. اسٹالینز کے ہیڈ کوچ منصور احمد کہتے ہیں ہماری ٹیم ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے فیورٹ ہے. اسٹالینز کی ٹیم کے نوجوان کھلاڑی مستقبل میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.